بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت چیز کیا ہے۔ ایسے تو دنیا میں بہت سی حسین چیزیں ہیں، سورج کی روشنی ہے اور برسات میں مٹی کی بھینی بھینی خوشبو ہے، بچے کی معصوم کلکاریاں اور ہنسی ہیں، ماں کی محبت اور ماں کی گود ہے۔ ان سب کو دیکھ کر دل گھوم جاتا ہے اور دل کہتا ہے کہ کاش یہ وقت یہی تھم جائے۔ لیکن کیا یہ ساری چیزیں واقعی حسین ہیں یا صرف حسن کی ادنا سی ایک جھلک، کسی ایسے حسن اور ایسی خوبصورتی کی جو ابھی دیکھی نہیں گئی ہے؟ سب سے حسین چیز کچھ اور ہے جو ہماری نگاہوں سے اجھل ہے، ایک ایسی چیز جو نہ کبھی دیکھی گئی، نہ سنی گئی، نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا، کبھی امیجنیشن میں بھی وہ چیزیں نہیں آئیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو صرف خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورتی کی انتہا ہے، جو سکون ہے، جو راحت ہے، جو نور ہے، جو سب سے بڑھ کر اس کے اندر ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں خیال آیا۔ یعنی جنت ایسی ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ ہر لحاظ سے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ حسین، پاکیزہ اور مکمل ہے۔ قرآن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنت دائمی زندگی کی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی، وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موت کو میڑھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دے گا اور اعلان ہوگا، اے جنت والوں، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت وہ عظیم انعام ہے جسے سن کر دل خوشی سے بھر جاتا ہے، جس کی امید میں مومن ہر قربانی، ہر تکلیف کو سہ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ بیماری، نہ موت، صرف سکون اور خوشی ہی خوشی۔ جنت میں محل ہوں گے، سونے کے، چاندی کے، یاقوت کے، زعفران کے، وہاں کی اینٹیں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی، وہاں کا گارا خالص مشک کا ہوگا، خیمے چمکتے قیمتی موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے جن کی وسعت 60 میل تک کی ہوگی۔ پھولوں سے بھرے باغات اور جھکے ہوئے درخت، ہرے بھرے میدان اور اس کے درمیان بہتی ہوئی نہریں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور ایسی شراب کی جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، بس لذت ہی لذت، چشمے بہ رہے ہوں گے، درختوں کے سائے اتنے لمبے کہ سوار 100 سال چلتا رہے تو بھی وہ درخت کے سائے ختم نہ ہوں۔ کھانے کی خواہش ہوگی تو پھل خود بخود جھک کر ہاتھوں میں آ جائیں گے، جو گوشت چاہے گا جنتی وہ ملے گا، پرندوں کا گوشت جیسے دل چاہے، سونے کے تشت اور پیالے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، ہر وقت ضیافتوں کا، مہمان نوازی کا سما ہوگا۔ کپڑے ایسے ہوں گے جو نہ کبھی پرانے ہوں گے، نہ میلے، ہرے رنگ کے بھی ہوں گے اور مختلف رنگوں کے بھی ہوں گے، باریک اور موٹے ریشم کے بھی ہوں گے، زیورات اور موتیوں اور سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ وہاں جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، کپڑا کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف نعمتیں، یہی سب چیزیں ملیں گی، ان نعمتوں کے علاوہ خدمت کے لیے وہاں نوجوان خدام ہوں گے جو کبھی تھکیں گے نہیں۔ ان کی خوبصورتی اور ان کا حسن ایسا ہوگا کہ دیکھنے میں لگیں گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وہ جنتیوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے ہاتھوں میں شراب طہور لے کر، ایسی شراب جس سے نہ سر میں درد ہوگا، نہ ہوش اڑیں گے، بس آرام اور خوشی اور فرحت ہی محسوس ہوگی۔ ان حسین چیزوں میں جنت کی وہ پاکیزہ بیویاں، نہایت حسین، شرمیلی، پاک باز، جن کی آنکھیں صرف اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ ان کا حسن ایسا کہ اگر دنیا میں جھانک لیں تو زمین و آسمان کے درمیان روشنی بھر جائے، خوشبو سے مہک جائے۔ ان کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ جنت کی جو سب سے بڑی خوبصورتی اس کا ماحول ہوگا، نہ کوئی بد کلامی، نہ غصہ، نہ حسد، نہ دل آزاری، ہر طرف سلام، ہر طرف محبت، ہر طرف بھائی چارہ، دلوں سے ہر طرح کے بغض، کینے کو نکال دیا جائے گا۔ سب بھائی بھائی بن کر مل جل کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، مہمان نوازی کا دور چل رہا ہوگا، گپ شپ ہو رہی ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جائے گا، ہنسی خوشی کی مجلسیں سجی بھی ہوں گی۔ اور جب جنت والے سب پا لیں گے تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟
تو ہم جنتی کہیں گے کہ اے رب آپ نے ہمیں جنت دی، دوزخ سے بچایا، ہمارے چہرے روشن کیے، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا اور جنت والوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ یہ ہوگا جنت کا سب سے عظیم انعام، اللہ کا دیدار، ایسا دیدار جس کے بعد کوئی خواہش باقی نہ رہے گی، جس کی لذت جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگی۔ جیسے ہم 14ویں کے چاند کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھتے ہیں، ویسے ہی ایمان والے اپنے رب کو بنا کسی رکاوٹ کے دیکھیں گے، کھلے صاف اور روشن چہروں کے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں اصل چیز پر۔ یہ جنت ہے، جنت کی جتنی تعریف کی جائے اس کے لیے وقت کم پڑے گا، لیکن یہ جنت ہمیں حاصل کیسے ہوگی؟ تو یہ یاد رہے کہ یہ سب کے سب حاصل کرنے کے لیے قیمت صرف ایک ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ یعنی نیکی، اخلاص، صبر، قربانی اور اللہ کی رضا۔ یہ جنت نہ دولت سے خریدی جا سکتی ہے، نہ دنیا کی ظاہری کامیابی اور عہدوں سے، بلکہ دل کی سچائی، عمل کی خوبصورتی اور ایمان کی پختگی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی ان عارضی لذتوں کے بجائے آخرت کی ابدی راحت کی فکر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔